اگر تیرے پاس ڈال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو، لیکن ان کا دعویٰ مت کرو۔ متحرک صناعی قدرت دیکھو اور خاموش رہو۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے۔ خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود اور اللہ لامحدود ہے۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالہ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور سچ سے فرحت بخش طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ ذہین خود مختاری اور بچہ مٹائی چاہتا ہے۔ سبب بادشاہ کے سامنے ایک ادنا افسر کی طرح ہوتا ہے، جو اس کے سامنے آنے پر بے اختیار ہو کر چھپ جاتا ہے۔ سبب اللہ کی جانب سے ایک سایہ ہے اور اللہ ایک آفتاب۔ سورج کی تعریف دراصل اپنی آنکھوں کی تعریف ہے۔ تم سینکڑوں فواروں سے غٹا غٹ پی رہے ہو، اور جب ان میں سے کوئی ایک کم ہو جاتا ہے تو تمہاری خوشی کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب تمہارے اندر ہی ایک چشمہ پھوٹتا ہے تو دوسرے فواروں کی جانب دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ اپنی ہوشیاری بیچ ڈالو اور کم فہمی خرید لو۔ میں ایک معدنی موت مرا، پھر ایک پودا بن گیا، پودا بن کر مرا اور ایک جانور کی صورت میں اٹھا، پھر جانور کی موت مرا اور انسان کے روپ میں جنم لیا۔ پھر مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ موت نے مجھ میں کون سی کمی واقع کی ہے؟ کھرا اور کوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں۔ ہو سکتا ہے اطمینان میرے دور چلے جانے میں ہو، اور جب میں جا کر واپس لوٹوں گا تو اسے اپنے گھر میں پالوں گا۔ ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بڑھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔